السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی جب سے شہید ہوئے ہیں تب سے ایک مدعا سوشل میڈیا پر خود مسلمانوں کے بیچ میں چھڑا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ کیا شیعہ مسلمان ہوتے ہیں، کیا شیعہ کو ہم شہید کہہ سکتے ہیں۔ ایک گروپ تو کہہ رہا ہے میں تو نہیں کہوں گا ان کو شہید، کیونکہ شیعہ مسلمان ہی نہیں ہوتے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ سب کو ہی ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو شہید نہ بولا جائے۔ ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ میں تو شہید کہوں گا۔ میں نے کئی لوگوں کو اس پر ڈیبیٹ بھی کرتے ہوئے دیکھا کہ جھگڑ رہے ہیں وہ آپس میں۔ بہت افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کو جب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھتے ہوئے دیکھ کر، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بحث کرتے ہوئے دیکھ کر۔ کیا ہم مسلمان صرف اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑے بڑے مدعوں کو نظر انداز کر کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ جائیں؟ مسلک کے نام پر، فرقوں کے نام پر ہم اتنے سخت ہو جائیں کہ بڑے بڑے مسئلوں کو ہم نظر انداز کر دیں۔ ابھی جو سچویشن چل رہی ہے، اس سچویشن کے حساب سے اگر آپ دیکھو، کیا یہ موقع ہے شیعہ سنی اختلاف کرنے کا؟ ہم اتنی بھی عقل نہیں استعمال کر پا رہے ہیں اپنی کہ ان حالات میں اگر ہم شیعہ سنی کریں گے تو اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ اور جو لوگ مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں ان کو تو بہت خوشی ہوگی۔ ہم اتنی بھی سمجھداری سے کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ نے جو حملہ کیا، ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان نہیں بلکہ ہر انصاف پسند انسان وہ کھڑا ہو اور یہ کہے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ نے جس طرح سے ایران پر حملہ کیا ہے وہ انٹرنیشنل لاء کے بھی خلاف، انسانیت کے بھی خلاف۔ 160 اسٹوڈنٹس ماری گئیں، کیا قصور تھا ان کا؟ 160 اسٹوڈنٹس، ان کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اسرائیل اور امریکہ جس طرح سے پوری دنیا پر حرکتیں کرتا ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی تو ہے نہیں ہے۔ تو انٹرنیشنل لاء کے خلاف، ہیومن رائٹس کے خلاف اور ظلم اور زیادتی کے خلاف تو ہر انسان کو سامنے آ کے کھڑا ہونا چاہیے، یہ دیکھے بغیر کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون سکھ، کون عیسائی۔ ایران کی جگہ اگر کوئی اور ملک بھی ہوتا، اور سپوز کیجئے کہ وہاں ہندو ہوتے ہمارے ہندو بھائی یا کوئی سکھ بھائی، اور اگر ظلم ہوگا تو ہم کھڑے ہوں گے، اور ظالم اگر مسلمان بھی ہو تب بھی ہم بولیں گے کہ یہ ظلم ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، انصاف کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، ظلم کے خلاف بولو، غلط کو غلط کہو، چاہے وہ تمہارے اپنوں کے خلاف ہو۔ تو ایران کے ساتھ اگر ہم اور آپ کھڑے ہیں تو پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایران پر جو غلط طریقے سے حملہ کیا گیا، کہ کانورسیشن چل رہی ہے، ڈسکشن چل رہا ہے، بس آپ نے صاحب کام کر دیا، اس ظلم کے خلاف ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، یہ دیکھے بغیر کہ کون شیعہ ہے کون سنی ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں، کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، پرانے علماء کے بیانات کیا تھے، اس کو چھوڑ دو، کرنٹ سچویشن کو سامنے رکھ کے اگر آپ بات کرو گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ کرنٹ سچویشن کو سامنے رکھ کے آپ سوچو کہ آپ کے اس قدم سے نقصان کس کو ہوگا اور فائدہ کس کو ہوگا۔ بہت ایزلی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ فائدہ کس کو ہوگا، نقصان کس کو ہوگا۔ بہت ساری طاقتیں، بہت سارے لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو موجود مسلمان ہیں وہ لڑیں آپس میں، فرقہ فرقہ کھیلیں، ایک دوسرے کو کافر بنائیں۔ ارے میرے بھائی، کون کافر ہے کون مسلمان ہے چھوڑو یار اللہ پر۔ ایک آدمی جب اپنی زبان سے کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، مانو اس کو مسلمان۔ باقی آپ کو لگ رہا ہے کہ کمی، اللہ سے دعا کرو یار۔ اور جو یہ دو گروپ ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں ان کو شہید نہیں کہنا چاہیے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کو نہیں کہنا شہید مت کہو یار، آپ کو شہید کہنا ہے کہو، آپ کو کچھ نہیں بولنا آپ سائلنٹ رہو، لیکن اس کو جھگڑے کا وشے کیوں بنا رہے ہو؟ آپ اس کو لڑائی کا مدعا کیوں بنا رہے ہو؟ آپ بحث کا مدعا کیوں بنا رہے ہو؟ یہ وقت وہ ہے کہ ہمیں ایران کے ساتھ یا ایران کی جگہ کوئی بھی ہو، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مظلوم کے ساتھ جب کھڑا ہوا جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کس دھرم کا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ شیعہ حضرات کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اس ظلم میں ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے۔ ہمارے ملک کی پالیسی بھی یہی رہی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بولنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن ان کے اندر جھگڑے بہت ہوں گے، اختلاف بہت ہوں گے، مسلک کا اختلاف، فرقے کا اختلاف،
جس کی وجہ سے ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور پوری دنیا کے اندر ان پر جو جیسے چاہے گا وہ ظلم کر دے گا۔ اس حدیث کو آپ جب پڑھیں گے تو صحابہ کرام حیران ہو گئے، سن گئے رسول اللہ ہم تو ابھی تھوڑے سے ہیں، پوری دنیا میں ہم نے انصاف قائم کر کے رکھا ہوا ہے، ظلم کا ہم ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، ایسا بھی ہوگا کہ مسلمانوں کی اتنی تعداد ہوگی؟ اور تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، اس وقت کیا ہوگا نا کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، موت کا خوف ہوگا اور آپس کے اختلافات۔ آج وہی تو سب ہو رہا ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، آیت اللہ خامنئی، انہوں نے، ان کے بارے میں میرے علم میں نہیں کہ انہوں نے آج تک کوئی بات ایسی کہی ہو جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہو۔ میرے علم میں نہیں کہ آج تک انہوں نے کچھ ایسا بولا ہو جس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہوں۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے الگ ہیں، لیکن جس کام سے انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، میں نے کوئی ان کے منہ سے ایسی بات نہیں سنی۔ جب میں نے کوئی بات سنی نہیں ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی انسان کافر ہے، کوئی انسان اسلام سے خارج ہے؟ اسی لیے بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں جو سنی سنائی ہیں، جن کی وجہ سے شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، مسلمانوں کا ایک دوسرے سے تعلق جو مضبوط ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا ہے۔ بعض دفعہ کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو ایسی باتیں بولتے ہیں، ایسی باتیں بولتے ہیں کہ ایک نفرت کا بیج مسلمانوں کے دلوں میں بو جاتے ہیں۔ وہ بریلوی ایسے بیان کریں گے، دوسرے علماء ایسے بیان کریں گے کہ ایک مسلک کا دوسرے مسلک کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جو سچویشن کرنٹ چل رہی ہے، اس کرنٹ سچویشن میں اگر آپ کو کوئی توڑنے کی بات آپ سے کر رہا ہے، وہ آپ کا عالم ہے نہیں۔ جو آپ سے نفرت کی بات کر رہا ہو وہ آپ کا عالم نہیں ہے، وہ آپ کا رہبر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو آپ کے بیچ میں مسئلہ کی دیوار کو کھڑا کرنے کی کوشش کرے وہ آپ کا رہبر ہو ہی نہیں سکتا، وہ آپ کا عالم نہیں ہے، وہ شیطان کا کام کر رہا ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اللہ فرماتا ہے دین میں ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، اختلاف مت پیدا کرو۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میرے عزیز نوجوانوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اتحاد، اتفاق، پیار، محبت، نفرت نہیں، نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ارے اسلام تو غیروں سے بھی پیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے، وہ اپنوں سے نفرت کی تعلیم کیسے دے دے گا؟ ہاں، اسلام کہتا ہے کہ گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نفرت نہ کرو۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی خراب ہے، دعا کرو اس کے لیے اللہ سے، پیار محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کرو، لیکن آپ نفرت کے بیج بولو، اپنے دلوں میں نفرت پال لو۔ اسی لیے یاد رکھو، جو یہ کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، اس سچویشن میں جو آپ کو مسلک کے نام پر توڑے، پارٹی کے نام پر توڑے، برادری کے نام پر آپ کے بیچ میں اختلاف پیدا کرے، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ سمجھ جاؤ کہ یہ کوئی شیطان کے بہکاوے میں آیا ہوا شخص ہے جو آپ کو آج کے حالات میں آپ کو اور نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے آیت اللہ خامنئی کو آپ شہید کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، آپ نہیں کہنا چاہیں نہ کہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان کی زبان سے کوئی کلمہ کفر ابھی تک نہیں سنا، کوئی بات ایسی نہیں سنی۔ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو، ورنہ بریلویوں کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، دیوبندیوں کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ ان کتابوں کو بنیاد بنا کر اگر آپ سب کو چن چن کے دیکھو گے تو پھر ہو گیا کام۔ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے چھوڑ دو، اہل حدیث کی کتابوں میں، شیعوں کی، سنیوں کی کتابوں میں تو انسان کی لکھی ہوئی کتابیں، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی وحی تھوڑی ہے، کوئی قرآن تھوڑی ہے کہ وہ غلطیوں سے محفوظ رہے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، شاید میری یہ باتیں آپ کے دل میں اتر جائے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اس سچویشن میں بھی جھگڑنا، لڑنا، مسلک کو اختلاف کی بنیاد بنانا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محبت پھیلائیے، نفرتوں کو ختم کیجیے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کام ختم۔ اور ایک انسان دوسرے انسان سے اس کا انسانیت کا رشتہ ہے، کسی انسان پر ظلم ہو، ایک انسان خاموش رہے، پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ ظلم کے خلاف متحد ہو کر آواز بلند کریں۔ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔